الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو آیات مبارک میں نے ابھی تلاوت کی، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اپنے محبوب سید المرسلین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء کی احترام اور عزت اور توقیر سکھاتے ہیں. جو بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے وہ قافلے کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کے لیے کسی کو امیر لیڈر جو ہے وہ چوز ہمارے لیے فرما دے، کسی کو منتخب فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رائے دی کہ قعقاع بن معبد کو جو ہے ان کا امیر بنا دیا جائے، ان کا لیڈر بنا دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے جو سجیشن جو تھی وہ حضرت اقرا بن حابس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جو ہے ان کا امیر بنا دیا جائے. اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو میری مخالفت کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی مخالفت تو نہیں کر رہا، لیکن میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. تو اس کے اوپر ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئیں اور دیکھو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا بھی اختلاف رائے ہوتا تھا، لیکن ان کی محبتیں دیکھیں کہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ دلی نفرت نہیں تھی. جس طرح ہم گھر میں بھی رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وائف کی تھنکنگ کچھ ہوتی ہے، ہسبینڈ کی کچھ ہوتی ہے، ہماری مدر کی کچھ ہوتی ہے، فادر کی کچھ ہوتی ہے، بیٹے کی کچھ ہوتی ہے، بیٹی کی کچھ ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی پیار محبت سے اکٹھے ہی رہتے ہیں. اسی طرح دین کے اندر بھی اگر اختلاف رائے ہو تو یہ ہو سکتا ہے. کسی نے
آمین اونچی کہہ دی، کسی نے نیچی کہہ دی، یہ ساری طریقے اس سے ثابت ہیں۔ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، اور اسی طرح کوئی آمین اونچی آواز میں کہتا ہے اور کوئی آمین نیچی آواز میں کہتا ہے۔ تو اب بھائی یہ اختلاف رائے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کیا ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفرتیں ہیں، یہ فساد جو ہے، یہ لڑائی جھگڑا جو ہے، یہ فرقہ واریت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند اور اس کے بندوں کو بھی نہیں پسند۔ جو صحیح راستے والے ہیں ان کو یہ پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب الفساد، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور انہوں نے تجویزیں بھی پہلے ہی دے دیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تجویز پوچھتے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی یہ آیت مبارک جو ہے نازل فرمائیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، کسی بھی ڈیسیژن کے اندر، کسی بھی رائے کے اندر، کسی فیصلے کے اندر ان سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر آپ کی بات جو ہے سنتا ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یا ایھا الذین آمنوا، او یو بلیو، do not put yourself forward before Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. Wattaqullah, fear Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the taqwa mean? I told you before, taqwa mean not only we like a fear from lion. The fear, Allah's fear is mean, so fear of Allah, so person should always follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, never disobey Allah subhanahu wa ta'ala, always remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively, never become heedless from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and always grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, never become ungrateful. So that is the taqwa mean. And Allah subhanahu wa ta'ala says, inna Allah sami'un alim. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing what you say and all knowing. And Allah subhanahu wa ta'ala have all knowledge what you have inside. Whatever you hide, Allah knew that. And whatever you say, Allah subhanahu wa ta'ala listen that. تو پھر حضور اللہ سبحانہ wa ta'ala نے اگلی آیت مبارک نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو میرے نبی کی آواز پر، اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مخاطب نہ ہو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو۔ اگر ایسے کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تمہارے تمام اعمال کو، ساری گڈ ڈیڈز کو رینڈرڈ کر دے گا اور ان کو فنش کر دے گا، اور آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ کہ دیکھو کہ اور کئی گناہ ہیں کرتا ہے انسان، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی وارننگ نہیں دی، لیکن فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، او یو who believe، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، do not raise your voices above the voice of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، my beloved prophet, my beloved messenger. Do not
raise your voices above the voice of my Nabi. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. And do not speak with him. Talk to him likewise you talk to each other. And Allah subhanahu wa ta'ala says, if you do that, أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. So Allah subhanahu wa ta'ala will render your deeds, and Allah subhanahu wa ta'ala finish your deeds, and even you perceive not, and you don't have even shaur of that. جب یہ آیات مبارک اتریں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارک کے بعد اترنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنی فرمایا کہ پست آواز میں بات کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وسپرنگ ہی کروں گا، اور جو ہے آپ سے ایسے راز کے ساتھ سیکرٹلی بات کرتے تھے کہ میری آواز کہیں تھوڑی سی بھی اونچی نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک اتنی بلند تھی کہ فرماتے کہ اگر اپنی پوری آواز میں سے بولتے تو عورت کا حمل بھی گر جاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شیروں جیسی ان کو آواز دی تھی۔ لیکن یہ ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیتے تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے تھے تو وہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر اونچی بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ دیکھو، یہ ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہ جو ہی اللہ رب العزت کا کوئی حکم سن لیا تو بس اس پہ عمل پیرا ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس صحابی رضوان اللہ اجمعین، جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایسے پھر ادب سے بیٹھتے تھے، اپنی آواز کو بالکل اونچا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ ابھی بھی یہ جو اللہ رب العزت کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کوئی بتا رہا ہو تو اگر کوئی بندہ اپنی آواز کو بلند کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کے اندر آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے پاس تو پہلے کچھ نہیں اعمال کے لحاظ سے، لیکن ہم گوانے کے لیے بڑے تیز ہیں۔ آپ دیکھیں گے ادھر خطبے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ادھر خود خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے اپنی آواز کو جب بھی قرآن پاک کا کوئی حکم بتا رہا ہو اور اپنے پاس سے ایک کوئی استنباط بھی مسئلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی جو مسائل آلریڈی اللہ رب العزت نے بتا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، ائمہ اربعہ نے بتا دیے، تو بھائی ہم اب کون ہوتے ہیں کہ جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گئے ان کے اندر کوئی ایڈیشن کرنے کے لیے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کئی روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پوچھا کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ تو جب انہوں نے پتہ کیا ارد گرد سے پتہ چلا کہ وہ تو کہیں باہر کسی کو نظر ہی نہیں آئے، وہ ان کے گھر گئے۔ جب وہاں جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے آپ کو اندر جو ہے گھر میں ہی قید کر رکھا ہوا ہے، اور اس دن سے رو رہے، اور وہ کہہ رہے تھے انا من اصحاب النار، کہ میں آگ والے لوگوں میں سے ہوں، جہنمی لوگوں میں سے ہوں، اور روتے جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میری تو قدرتی آواز جو ہے ویسے ہی کئی لوگوں کی ہوتی ہے نا طبیعت،
کہ وہ جان بوجھ کے نہیں بولتے اونچا، لیکن ان کی آواز ویسے ہی اونچی ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری آواز یوزلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جایا کرتی تھی. تو اب یہ آیت مبارک اترنے سے پتہ چلا کہ میرے تو اعمال سارے کے سارے ہی رینڈرڈ ہو گئے، سارے ہی وین ہو گئے، سارے ہی ختم ہو گئے، تو میں تو اصحاب النار میں سے ہو گیا. وہ صحابی رضوان اللہ اجمعین دونوں دیکھو کہ کیسے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس نے تو اپنے آپ کو گھر میں لاک آؤٹ کر لیا، اپنے آپ کو لاک اپ کر لیا اپنے گھر میں، اور وہ تو وہاں سے باہر نہیں نکلے، اور فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے مجھ سے ایسی بے ادبی ہو گئی ہوگی کہ میں تو اصحاب النار میں سے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ تو اصحاب الجنہ میں سے ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب کوئی اللہ رب العزت کا حکم سن لیتے تھے تو فوراً ہی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. پھر دیکھے کہ یہ آیات مبارک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کے یہ سارے ٹیسٹ لے لیے نا، اب ٹیسٹ لینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور امتحان دینے والے اسٹوڈنٹ کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین. اور پیپر کیا ہے؟ تقویٰ. اور اب اس کا رزلٹ سنیں پھر کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، لوور رکھتی ہیں اپنی وائسز کو. اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کا ٹیسٹ کیا ہے، جن کا ایگزام کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ للتقوی، کہ ان کے تقوی کا، رائچیسنس کا، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے جو ہے بڑی فرگیونس ہے اور بڑا اجر عظیم ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, those who lower their voices in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala forgave them. They have forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and they have great reward. And Allah subhanahu wa ta'ala says, those who lower their voices, Allah subhanahu wa ta'ala tested them with their righteousness. And result is this, so lahum maghfiratun wa ajrun azim. For them is a forgiveness and very great reward. تو میرے بھائی اور بہنوں دیکھو کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا، کیا ان کو گفٹ دیا کہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اونچا ریوارڈ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہ جو میں آیت مبارک پہلی پڑھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. او یو who believe, do not put yourself forward before Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. واتقوا اللہ, fear Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah sami'un alim. Indeed Allah subhanahu wa ta'ala is all hearing, all knowing. All hearing what you say and all knowing what you have in your heart, in your mind. تو اور کوئی بھی ہم بات کرنے لگے تو دیکھیں کہ ہمارے اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اپنے پاس سے دیکھو رائے اور تجویز اور کوئی اپنے پاس سے نہ بتائیں. یہ جو ہے دین اسلام, یہ قرآن میری مرضی کے مطابق نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے, اور مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اپنے پاس سے ورڈک اور جو ہے ایسے فتوے دیتا پھروں انٹل جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے ساتھ چل رہے تھے، وہ اپنی سواری پہ ان کو سوار کر کے، کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس، عاجزی دیکھیں، یہ سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، سید الاتقیاء ہے، اس عاجزی کو دیکھیں کہ ان کا غلام سوار ہے اور آپ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا معاذ بما تحکم، ہاؤ یو ول ڈیسائیڈ، کیسے جو ہے لوگوں کے فیصلے کرو گے، کیسے ڈیسیژن کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا بکتاب اللہ تعالی، with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, فَإِن لَمْ تَجِدْ، if you couldn't find there، کہ بھائی میٹر تو ہوگا اس کا حل، لیکن فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو وہاں پہ نہ پائے اس کو، تو انہوں نے فرمایا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھوں گا۔ I will try to look at the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ اگر تو اس میں بھی نہ پائے، کہ وہاں تو ہو مسئلہ، لیکن اگر تو وہاں پہ نہ پائے تو فرمایا کہ پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ اب حضرت معاذ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ وہ ہے کہ قیامت کے روز جس کے ہاتھ کے اندر میری، فرمایا کہ امت کے علماء کا جھنڈا ہوگا، عام لوگوں کا نہیں، امت کا، میری امت کے علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو وہ ایسے ہیں جن کو اجتہاد کے لیے انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے سے بتاؤں گا، لیکن قرآن سے پہلے نہیں، سنت سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرمایا فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے ان کے سینے پہ خوشی سے مارا، جیسے ہم کہتے ہیں نا شاباش۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات کی ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے اپنے رسول کو جو ہے ایسا کمپینین، ایسا صحابی، ایسے رفیق دیے ہیں کہ جو اپنی رائے کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت اس کے رسول کی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی نے مجھ کو راضی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ہر حکم میں اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ may Allah subhanahu wa ta'ala guide all mankind towards paradise, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect each and every human being from hellfire, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the goodness which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked from Allah subhanahu wa ta'ala, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from all kinds of evils which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sought his refuge. Amin. Suman.